اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ۔ ایپیسوڈ نمبر 40، غیر مرئی گناہ نظر نہ آ سکنے والا۔ نمبر 6، غصہ۔ بہت زیادہ ناخوش ہونے کا شدید احساس غصہ کہلاتا ہے۔ یہ کسی بھی جذباتی یا جسمانی تکلیف کا ایک فطری اظہار ہے۔ یہ مثبت اور منفی ہر دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ اسلامی شریعت انسان کو اپنے غصے پر اس طرح قابو پانے کے قابل بنانا چاہتی ہے کہ اس کی روح کی یہ صلاحیت بالکل ہی ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ اسے الوہی قوانین کی حدود میں رہ کر قائم رہنا چاہیے۔ فوری غصے کا شکار ہونے والا شخص اپنے آپ پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، چنانچہ دشمنی، حسد، تکبر یا انتقام کے جذبے کے تحت غصے میں آنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس کسی مظلوم کی مدد کے لیے غصے میں آنا ایک نیک عمل ہے۔ اکثر اوقات غصہ نہ صرف اس کے کرنے والے کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتے ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، در حقیقت غصہ ابن آدم کے دل میں موجود ایک دہکتا ہوا کوئلہ ہے۔ کیا تم ایسی حالت میں اس کی آنکھوں کی سرخ ہو جانے اور اس کے گردن کی رگوں کے پھول جانے کو نہیں دیکھتے؟ جب کوئی خود کو اس طرح کی کیفیت میں مبتلا پائے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اور زمین کے ساتھ چپک جائے۔ خبردار، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جنہیں غصہ تاخیر سے آتا ہے لیکن وہ خوش ہونے میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جو جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور دیر سے راضی ہوتے ہیں۔ من درجہ بالا حدیث مبارک ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ انسان کے اندر قابل تعریف اور قابل نفرت دونوں قسم کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ابدی مسرت صرف ان لوگوں کا مقدر ٹھہرتی ہے جو اپنے مزاج کے برے پہلوؤں پر قابو پا کر اچھے پہلوؤں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ غصہ انسان کو دوزخ کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر، ضبط نفس اور تحمل انسان کی شخصیت کو سخاوت نفس کا حامل بناتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے کردار میں یہ 3 اوصاف موجود نہ ہو تو اس کا نہ میرے سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت سے۔ اور یہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 1، بردباری کہ جس سے وہ کسی جاہل کی جہالت دور کرتا ہے۔ 2، خوش خلقی کہ جس کے ساتھ وہ معاشرے میں رہتا ہے۔ اور 3، زہد اور ورع، پرہیزگاری کہ جس کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر اور عفو و درگزر سے کام لینے والوں کے بارے میں پسندگی کا اظہار فرمایا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ جب کوئی ظالم بد اخلاقی کا ارتکاب کرتا ہے تو فرشتے مظلوم کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی
اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ جب وہ شخص حد سے بڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کی گالیاں دینے کے دوران تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ وہاں سے چلے کیوں آئے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہاں پر ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اسے ترکی بترکی جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان نیچے آ گیا، میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں برحق ہیں۔ 1، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے خاطر نظر انداز کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ 2، اگر کوئی شخص اپنے قرابت داروں سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے تحائف دینے کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اجر کے طور پر مالی فراخی عطا فرماتے ہیں۔ اور 3، اگر کوئی شخص مال میں زیادتی کی نیت سے بھیک مانگنے کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید تنگ دست بنا دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق شیطان نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ جب لوگ غصے میں آتے ہیں تو میں ان کے دل میں داخل ہو جاتا ہوں اور ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرنے لگتا ہوں۔ چنانچہ اتنا کہنا کافی ہے کہ غصے کا دورہ شیطان کا پیدا کردہ ہوتا ہے، لہذا مومنوں کو اس پر قابو پا لینا چاہیے۔ ایک بار شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، اللہ عز و جل نے تمہیں اپنی مخلوق میں سے منتخب کیا ہے اور تمہیں پیغمبری بھی عطا کی ہے۔ میں جو اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے مجرم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگوایا، وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عرض کیا، اے سب جہانوں کے مالک، شیطان بھی تو آخر آپ ہی کی مخلوق ہے، وہ آپ سے معافی کا طلبگار ہے، اے میرے رب اس کی توبہ قبول فرما لیجیے۔ اس پر انہیں بتایا گیا، اے موسیٰ، وہ اپنے کیے پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی درخواست پر مصر رہے، یعنی اصرار کرتے رہے اور عرض کیا، اے میرے رب، وہ معافی کا طلبگار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کا جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وہ شیطان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی یہ شرط رکھیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش شیطان کے پاس آئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس پر شیطان غصے سے بفر گیا اور جھوٹی شان اور خود فریبانہ غرور و تمکنت سے تنک کر بولا، میں آدم علیہ السلام کے سامنے اس وقت نہیں جھکا جب وہ زندہ تھا، تو کیا میں اب اس کو اس وقت سجدہ کروں گا کہ جب وہ مر چکا ہے؟ پھر اس مردود نے کہا، اے موسیٰ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کے احسان کا بدلہ تمہیں 3 مشوروں کی صورت میں دینا چاہتا ہوں۔ 3 صورتوں میں مجھے یاد رکھو۔
ایک، جب تم غصے میں آتے ہو تو میں تمہارے دل میں داخل ہو جاتا ہوں اور خون کی طرح گردش کرنے لگتا ہوں۔ دو، جب کوئی مومن کسی دشمن کے سامنے آتا ہے تو میں اس آدم کے بیٹے کے پاس جا پہنچتا ہوں اور اسے اس کی بیوی، خاندان، مال اور اولاد کی یاد دلاتا رہتا ہوں حتیٰ کہ وہ مقابلے سے بھاگ جاتا ہے۔ تین، ایسی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھو جس سے تمہارا نکاح جائز ہو، یعنی نامحرم۔ ایسے موقع پر میں اس جوڑے کے درمیان سفیر کا کام کرتا ہوں۔ تین باتیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے کسی سے انتقام لینے کی خاطر غصے میں نہیں آتے، ان کے تمام اعمال کا مرکز و محور رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی شخص کو نشے میں دھوت دیکھ کر اس کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا ارادہ کیا، ضابطہ قائم کرنے، قانون لگانے کا۔ اس پر اس نے آپ کو گالی دی۔ خلیفہ وقت نے اسی وقت اپنا ہاتھ روک لیا اور اسے جانے دیا۔ کسی نے خلیفے سے پوچھا کہ آپ نے اس جلیل شخص کو ایسے کیسے چھوڑ دیا جبکہ اس نے آپ کو گالی بھی دی تھی؟ خلیفہ نے جواب دیا، اس نے مجھے گالی دے کر میرے غصے کو ہوا دی۔ اگر میں ایسی حالت میں اسے سزا دیتا تو میں اپنے غصے کی آگ بجھا رہا ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی رعایا کے کسی فرد کو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے سزا دوں۔ سبحان اللہ، کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ صبر ایک قابل 27 وصف ہے، تاہم کسی کی قوت برداشت کا اصلی امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے پاس بدلہ لینے کا پورا زواج اور اس کی طاقت موجود ہو، پھر بھی وہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے اور اس کی زیادتی کو بھول جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، 3 مواقع پر 3 صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ 1، غصے کے وقت برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ 2، میدان جنگ میں بہادری کا امتحان ہوتا ہے۔ 3، ضرورت پڑنے پر بھائی چارے کا امتحان ہوتا ہے۔ اخناف بن قیف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انسانیت کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا، 1، یہ اس وقت عاجزی اختیار کرنے کا نام ہے جب تم بالادست ہو، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ 2، اس وقت معاف کر دینے کا نام ہے جب تم میں بدلہ لینے کی طاقت ہو، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ 3، ان لوگوں پر لطف و عنایت کرنے کا نام ہے جب وہ کسی مسئلے میں آپ کے حمایتی نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کے 3 اوصاف ایسے ہیں جو صرف فیاض لوگوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ 1، اسے معاف کر دینا جس نے آپ سے برائی کی ہو۔ 2، اس پر خرچ کرنا جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو۔ 3، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں یہ فرمان ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب مکرم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں، انہیں روز محشر کی سختیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انہیں اپنی جملہ زیادتیوں کی سزا برداشت کرنا ہوگی۔ ان حشر سامانیوں کا تصور کرتے ہوئے
وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے لگیں گے، غصے کو پی جایا کریں گے اور ضبط نفس کو اپنا شعار بنا لیں گے۔ جنہیں بہت جلد غصہ آتا ہو ان کے لیے یہ تریاق ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ روز محشر کی سختیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب انہیں اپنی جملہ زیادتیوں کی سزا برداشت کرنا ہوگی۔ تو کیوں نہ آج ہی ہم ان حشر سامانیوں کا تصور کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور غصے کو پی جایا کریں اور ضبط نفس کو اپنا شعار بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور نیک خوش اخلاق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔